وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَكَأَيٍّ، اور بہت سے، بے شمار، بہت سارے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، من نبی، نبیوں میں سے، قاتل، قتال کیا، معہو، ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ مل کے لڑے، ربیون، ربیون رب والے، اللہ والے، نیک لوگ، کثیر، بہت سے، فما، پس نہ، پھر نہیں، وہنو، وہ کمزور پڑے، سست پڑے، لما، اس بات کے سبب سے، اس وجہ سے، اصابہم، جو انہیں پہنچی، جو ان تک پہنچی، جو مصیبت آئی ان پہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما، اور نہ ہی، ضعفو، انہوں نے کمزوری دکھائی، ومستکانو، اور نہ ہی وہ دب گئے، نہ ہی وہ لیتھارجک ہو گئے، نہ ہی وہ کوئی عمل کرنے سے رک گئے، واللہ، اور اللہ، یحب، دوست رکھتے ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے کو۔ اس آیت میں دو امپورٹنٹ باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ یعنی اگین کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے، غزوہ احد کا، مسلمانوں کو شکست ہوئی یا مسلمانوں کا نقصان ہوا اور مسلمان کمزور پڑ گئے، دل برداشتہ ہو گئے، بیٹھ گئے، تینوں کا ذکر یہاں پہ آیا ہے۔ فما وہنوا وما ضعفوا وما استکانوا، یہ تین درجے یا تین باتیں، سستی، کمزوری کے اعتبار سے یہ تین الفاظ ہیں، یہ تینوں اللہ نے ذکر کیے کہ نہ وہ کمزور پڑے، یعنی مسلمانوں کی جس طرح ہو گئے، میں نے آپ سے عرض بھی کی تھی کہ جب مسلمانوں کے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، یہ افواہ پھیلی، تو وہ کمزور پڑ گئے، ان کے دل ڈر گئے، اور بہت ساروں نے کہا اب کیا فائدہ، اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ بہت سارے بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ کے، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹھ کے کہ اب کیا فائدہ، اب کیا رہا ہے ہمارے لیے، یا اور صحابی کوئی۔ تو اللہ جل شانہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی بھی دے رہے ہیں، موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ہمت بھی بندھا رہے ہیں، اور بتا بھی رہے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے، ربیون، ربی، اب بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ اسکالرز ہوتے ہیں، یا جو ان کے اولیاء ہیں، یا جو ان کے عالم ہیں، یہودیوں کو، ان کو اب بھی ربی کہا جاتا ہے۔ تو ربی کو اگر ہم دیکھیں، ربیون کو اگر ترجمہ کروں تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ والے کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ذکر کرتے رہیں، جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہیں، جو کسی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھا رہے ہیں، ہم اس کو منع نہیں کرتے۔ لیکن قرآن کس کو اللہ والے کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو نبیوں کے ساتھ مل کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، طاغوت کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں، جو لوگ اللہ کا قانون دنیا میں اللہ کی زمین پہ نافذ ہونے سے روکتے ہیں، ان کے خلاف جو لڑتے ہیں، قرآن ان کو ربیون کہتا ہے۔ وہ ہیں ربی، وہ ہیں اللہ والے، ایکچولی وہ اللہ والے ہیں۔ ہم نے ایک غلط کانسیپٹ شاید بنا لیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ والے نہیں ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، لیکن حقیقی اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ آپ خود، ہم سب اگر ہم تھوڑا کریں، کبھی ہم نے کسی مجاہد کو اللہ والا کہا ہے؟ یہ اللہ والے ہیں۔ لیکن قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے اللہ والے، بہت سے ربیون نے، بہت سے رب والے جو تھے، وہ انبیاء کے ساتھ مل کے طاغوت کے خلاف لڑے۔ اب ایک امپورٹنٹ چیز سمجھ لیں کہ ہم اگر دیکھیں، بہت سے انبیاء
تو ان کی اگر ہم پوری زندگی اٹھا لیں تو ہمیں کوئی لڑائی نظر نہیں آتی. مطلب آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں آتا. نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ 950 سال سے زیادہ صرف جو تھے وہ جو ہیں وہ دعوت دیتے رہے. کوئی ایسا ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا ہو، لڑائی کی ہو، قتال کیا ہو. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان میں کہیں لڑائی کا ذکر نہیں آتا. تو جو جنگ کا، قتال کا ذکر آتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتا. یعنی قرآن کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو قتال کا، جنگ کا کہا، اور اس کے بعد بہت سارے جو ہے وہ جو بنی اسرائیل میں انبیاء آئے انہوں نے قتال کیا. اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب انبیاء میں مشترک ہیں. مثلا ایمان، سب نے ایمان کی دعوت دی، سب نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، سب نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، سب نے اچھے اخلاق کا کہا، سب نے دیانتداری کا کہا، جس کو ہم کہتے ہیں نا بیسک ایتھکس، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، وہ سارے انبیاء میں مشترک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمانیات کے بارے میں بات کی، معاملات کے بارے میں بات کی، معاشرت کے بارے میں بات کی، اخلاق کے بارے میں بات کی، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے وہ سکھایا. یہ سارے انبیاء کی تعلیمات میں یہ چیز مشترک ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اخلاقیات اور ایمانیات کے ساتھ قانون بھی دیا گیا، لا دیا گیا. اور لا یا قانون وہ صرف اس وقت نافذ ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پاور ہو. اگر پاور نہیں ہے تو پھر لا نافذ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کے پاس لا نہیں، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو جو لوگ آپ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں جو ہے وہ اس کا ہرڈلز بن رہے ہیں، جو اس کی رکاوٹ بن رہے ہیں، اس کو زبردستی طاقت کے بنیاد پہ زور سے ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ قتال کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک قانون دیا گیا. اگر اللہ کے نبی کے پاس پاور نہیں ہے تو وہ چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، وہ کسی پہ بہتان لگانے والے کو کوڑوں کی سزا دے سکتے، وہ ایون مشرکین سے کہہ سکتے تھے کہ یار یہ اپنے سارے بت مکہ سے ہٹا لو، یہ بیت اللہ سے ہٹا لو، ہم نے یہاں پہ طواف کرنا. تو جو ایک بنیادی مقصد ہے جنگ کا وہ اللہ کے قانون کا نفاذ ہے. اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اس کے لیے جو اس کے رستے میں روڑے اٹکائے گا اس سے جنگ کا حکم ہے. اب جس طریقے سے کعبہ کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، شعائر اللہ میں سے، اللہ کے شاعر میں سے، اس کو مشرکین کیا کرتے تھے؟ مس یوز کرتے تھے. انہوں نے اپنے طریقے رکھے ہوئے تھے. فار ایگزامپل آج ہم کعبہ میں جائیں اور سعودی کہیں نہیں جی کعبہ کے اندر جو ہے وہ 7 چکر نہیں ہوں گے، ہر بندہ 1 چکر لگائے. اب ظاہر ہے یہ چیز کیا ہے؟ اسلام کے خلاف ہے. لیکن اگر ہمارے پاس پاور نہیں ہے، پاور ان کے پاس ہے، تو وہ اپنی مرضی کا کریں گے. تو ہماری شریعت، تو جو شریعت ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ نافذ نہیں ہو سکے گا. تو پھر ایسی صورت میں جب اللہ کا قانون، اللہ کا بتایا ہوا لا، اللہ کی بتائی ہوئی جو بھی شریعت ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت جب نافذ نہیں ہو سکتی تو جو اس کے نفاذ میں رکاوٹ ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں تمہارے ساتھ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے اور جہاد کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو. تم سے پہلے بہت سے نبی گزرے ہیں جس میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے ان کے صحابہ نے، ظاہر ہے ہر نبی کے جو لوگ اس کے قریبی ہوتے تھے وہ ان کے صحابہ تھے، ان کے صحبت یافتہ ہوتے تھے، ان کے دوست، ان کے ولی ہوتے تھے. جس طرح قرآن کہتا ہے کہ من انصاری الی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا، میرا دوست، میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ.
حواریین نے، ان کے صحابہ نے، ان کے ڈسائپلز نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو یہ تو ایک لیگیسی ہے، یہ تو ایک روایت چلی آ رہی ہے انبیاء کی کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ لڑتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ۔ تو وہ لوگوں نے، وہ جو لڑ رہے تھے، فما وہنوا، ان کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوا۔ وہن کا جو اب یہ تین یہاں پہ کمزوری کے لیے تین الفاظ بیان کیے گئے، وہن، ضعف اور استکانہ۔ فما وہنوا وما ضعفوا اور وما استکانوا، نہ ان کو وہن ہوا، نہ وہ ضعیف ہوئے، اور نہ انہوں نے استکانت کی۔ تو اب کچھ مفسرین نے ان میں تینوں میں فرق کیا۔ وہن کہتے ہیں جو دل کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، جو دل، میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، جو اندر سے کمزوری ہو، بظاہر آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے، اندر سے بندہ جب ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارا مائنڈ اور ہمارا دل یہ بات کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ کمزوری کا درجہ یہ وہن ہے۔ اور ایک کمزوری ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، جسم وہ جو ہے وہ رنگ پیلا پڑ گیا، یا اور اس طرح کی جو ہوچی ہوگی، یا آپ جسمانی طور پہ جو ہے وہ کمزور پڑ گئے، جس طرح انسان بوڑھا ہو گیا، پہلے وہ بہت ساری محنت مشقت کر سکتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، لیکن اب وہ ظاہری طور پہ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم ہے کہ ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا آئے گا کہ جب اقوام عالم، دوسرے لوگ کہیں گے کہ آؤ مل کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، جیسے کوئی دسترخوان کے لیے دسترخوان لگا کے دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ کہیں گے آؤ نا مسلمانوں کو جا کے ماریں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ کیونکہ ابھی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کفار کی کہ ایسے کھلے عام کہہ سکیں کہ آؤ مسلمانوں کو جا کے ماریں۔ کیا اس وقت ہم تعداد میں اس سے بھی کم ہوں گے جتنے ابھی ہیں؟ فرمایا نہیں، اس وقت مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ، یعنی بلینز میں ہوں گے، اربوں میں ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اور دیکھ لیں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل سب کو مار رہا ہے، فلسطینیوں کو مار رہا ہے، لیبنیز کو مار رہا ہے، لبنان والوں کو، شام والوں کو مار رہا ہے، ایران والوں کو مار رہا ہے، سب کو مار رہا ہے، اور ہم مسلمان 1.25 ارب یا 1.5 ارب ہوتے ہوئے چند لاکھ اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم اندر سے کمزور ہوئے ہیں۔ ہمیں دنیا کی محبت نے، اس کی آسائشوں نے، مرنے کے خوف نے، اور ان آسائشوں جن میں ہم جی رہے ہیں، یہ جو فیسلٹیز ہیں، یہ جو لگژریز ہیں جس میں ہم چل رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کمزور کیا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ ربی جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں وہن نہیں ہوتا۔ ہم 5 نمازیں پڑھ کے اور کچھ تسبیحات پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم تو بہت بڑے ولی ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی وہن نہیں ہوتا۔